بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کرونک انفلیمیشن۔ کرونک انفلیمیشن کی سب سے پہلے ہم کریکٹرسٹکس، کرونک انفلیمیشن کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، یہ ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم اس کی کازز کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کی سیلز اور میڈیٹرز اور ان کے رولز کیا ہوتے ہیں، یہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرونک انفلیمیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہے۔ کرونک انفلیمیشن پرولانگڈ رسپانس، ہماری باڈی کی پرولانگڈ رسپانس ہوتی ہے اگینسٹ پرسسٹنٹ انجیوری اسٹیمولس۔ جو پرسسٹنٹ انجیوری اسٹیمولس ہو، جو اگر فار ایگزامپل کوئی وائرس بیکٹیریا ہے اور اس کو ریموو کرنا مشکل ہو، وہ پرسسٹ ہو جائے، باڈی کو نقصان پہنچاتا رہے، لیکن ہماری باڈی اس کو ایزیلی ریموو نہیں کر سکتا، اس کے اگینسٹ جو رسپانس ہماری باڈی کی ہوتی ہے وہ پرولانگ ہوتی ہے، فار لانگ ٹائم ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ریموو کرنا آسان نہیں ہوتا، ایزی نہیں ہوتا۔ اس کو ریموو کرنے کے لیے کچھ ریئیکشنز ہوتی ہے جو کہ ٹائم لیتے ہیں بہت، اس میں وقت لگتا ہے، وہ فار لانگ ٹائم ہوتے ہیں، اس کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے۔ پرولانگ رسپانس آف دا باڈی ہوتی ہے اگینسٹ پرسسٹنٹ انجیوری اسٹیمولس۔ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے کہ اس میں انفلٹریشن آف مونونیوکلیئر سیلز ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ انجری کاز ہوگی، جس جگہ پہ کوئی اسٹیمولس آیا ہوگا، جیسے کہ اگر فار ایگزامپل بیکٹیریا آیا ہے یا کوئی وائرس آیا ہے، تو ان ٹیشوز کے اندر لیمفوسائٹس، میکروپیجز اور پلازما سیلز بلڈ سے ان ٹیشوز کے اندر آ جاتے ہیں، انفلٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی کریکٹرسٹک ہے یہ۔ ایکیوٹ انفلیمیشن میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں نیوٹروفل انفلٹریٹ ہوتے تھے، اس میں لیمفوسائٹس انفلٹریٹ ہوں گے، کیونکہ جو پرولانگڈ رسپانس میں جو ریئیکشنز ہوتی ہے وہ لیمفوسائٹ کرتے ہیں۔ نیوٹروفل کیا کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے کسی چیز کو انگلف کر لیتا ہے اور ختم کر لیتا ہے، لیکن لیمفوسائٹس ایسی ریئیکشنز کر دیتے ہیں، سائٹوکائنز ریلیز کر دیتے ہیں، ایسی ریئیکشنز کرتے ہیں جس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے جس میں۔ اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ اس میں لیمفوسائٹ انفلٹریٹ ہوگی۔ دوسرا، اس میں ٹیشو ڈسٹرکشن ہوگا، ٹیشو ڈسٹرائی ہو جائے گی، لیکن ٹیشو ڈسٹرکشن کی وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے اس کی؟ اوفینڈنگ ایجنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اوفینڈنگ ایجنٹ فار ایگزامپل اگر اوفینڈنگ ایجنٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ٹراما یا کوئی وائرس بیکٹیریا، تو اس وجہ سے بھی ٹیشو ڈسٹرائی ہو سکتی ہے۔ کوئی وائرس فار ایگزامپل اگر آیا ہے تو وہ ٹیشو کو ڈسٹرائی کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک کاز ہے اس کی۔ یا جو انفلیمیٹری سیل انفلٹریٹ ہو گئی ہے، جیسے کہ میکروپیجز، جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ جو میکروپیجز اور لیمفوسائٹس اور یہ ہے، تو یہ بھی اس ٹیشو کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں، ٹیشو ڈسٹرکشن یہ بھی کرتے ہیں۔ اس کی دوسری کریکٹرسٹک کیا ہے کہ ٹیشو ڈسٹرکشن ہوگی اس میں۔ اور پھر ریپیئر، لاسٹ میں کیا ہوگا؟ ریپیئر ہوگا۔ جو ٹیشو ڈسٹرائی ہوئی ہوگی اس کی ریپیئر ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسل پرولیپریشن، کیونکہ وہاں پر بلڈ ویسلز جو ہے وہ بھی لاس ہوئی ہوگی، تو وہ بھی پرولیپریٹ ہو جائے گی، وہ بھی دوبارہ سے گرو ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ فائبروسز ہوگی، فائبروسز بھی سیل ریپیئر میں ہیلپ کرتی ہے، اس جگہ کو ریپیئر کر لیتے ہیں، فائبرز بنتے ہیں، پلیٹلیٹس ایکومولیٹ ہوتے ہیں اور فائبرز بنتے ہیں۔ کرونک انفلیمیشن کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوگی کہ انفلٹریشن آف مونونیوکلیئر سیلز ہوگی، ٹیشو ڈسٹرکشن ہوگی، اور لاسٹ میں پھر ان سیلز کی ریپیئر ہو جائے گی، وہ سیلز ریپیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ نیکسٹ، اس کی کازز کیا ہے؟ کرونک انفلیمیشن کی کیا کازز ہے؟ سب سے پہلے پرسسٹنٹ انفیکشنز، جو ہم نے ابھی پرسسٹنٹ انجیوری اسٹیمولس کو ڈسکس کیا۔ پرسسٹنٹ انفیکشنز میں کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر انفیکشنز کیا ہوتا ہے کہ وائرس بیکٹیریا جب اٹیک کر لے تو اس کو ہم انفیکشن کہتے ہیں۔ پرسسٹنٹ انفیکشن ایسے انفیکشنز جو
پرسسٹ ہوتے ہیں باڈی میں، جو گرو ہوتے ہیں، ڈیوائڈ ہوتے رہتے ہیں اور ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور سٹاپ نہیں ہوتے، پرسسٹ ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ سو ان انفیکشنز کو ہم پرسسٹنٹ انفیکشن کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے انفیکشن ہوتے ہیں جو جلدی سے ہماری باڈی اس کو اوورکم کر لیتے ہیں اور اس کو ڈسٹرائی کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے انفیکشن ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی اس کو امیڈیٹلی نہیں ڈسٹرائی کر سکتی۔ سو ایسے انفیکشن پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ سو کرونک انفلیمیشن کی ایک کاز کیا ہے کہ پرسسٹنٹ انفیکشن ہوگی۔ سو اس میں جن آرگینزمز کو ایریڈیکیٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، جیسے کہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، جو ٹیوبرکلوسس کاز کرتے ہیں، سو اس کو ایریڈیکیٹ کرنا، اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سو ان کنڈیشنز میں جو رسپانس ہوتا ہے ہماری باڈی کی، ان میں جو ریئیکشنز انوالو ہوتی ہے وہ کرونک انفلیمیشن کی ریئیکشنز ہوتی ہے۔ انریزالوڈ ایکیوٹ انفلیمیشن ایوالوز انٹو کرونک انفلیمیشن۔ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کاز کہ ایکیوٹ انفلیمیشن، جیسے کہ اگر کوئی بیکٹیریا آ جائے اور ایکیوٹ انفلیمیشن اس کو ریموو کرنے میں فیل ہو جائے، اس کو ریموو نہ کر سکے ایکیوٹ انفلیمیشن، تو پھر یہ پروسیڈ ہو جاتا ہے کرونک انفلیمیشن، پھر یہ کرونک انفلیمیشن بن جاتا ہے۔ اس کی رسپانس پھر اس کی ڈیوریشن زیادہ ہو جاتی ہے، پھر لیمفوسائٹس اندر آ جاتی ہے، میکروپیز اور یہ چیزیں ساری اندر آ جاتی ہے۔ اگر نیوٹروفلز چونکہ ایکیوٹ انفلیمیشن میں ہوتا ہے، سو اگر نیوٹروفلز اس کو ریموو نہ کر سکے تو پھر وہ کرونک انفلیمیشن بن جاتا ہے۔ سو اس کی ایک کاز کیا ہے؟ پرسسٹنٹ انفیکشنز۔ دوسری ہائپر سینسٹیوٹی ڈیزیز۔ دوسری کاز اس کی کیا ہے کہ کوئی ہائپر سینسٹیوٹی ڈیزیز میں کرونک انفلیمیشن ہوگا۔ ہائپر سینسٹیوٹی ڈیزیز کیا ہے کہ ہماری باڈی کی جو ایمیون رسپانس ہے وہ ہماری اپنی سیلز کو نقصان پہنچانا شروع کرے، وہ ایسی کنڈیشن میں چلا جائے کہ ہماری باڈی کی ایمیون رسپانس ہماری باڈی کو ڈیمیج پہنچانا شروع کرے، تو ان کنڈیشنز میں پھر جو ریئیکشنز ہوگی وہ کرونک انفلیمیشن کی ریئیکشن ہوگی۔ جیسے کہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کی اپنی ٹیشوز کے خلاف یا اپنی سیلز کے خلاف اینٹی باڈیز بنتے ہیں اور ہماری باڈی کی اپنی سیلز کو ڈسٹرائی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی ایک بیکٹیریا ہے، اسپائیوجینس، اسٹریپٹوکاکس پائیوجینس جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ایک پروٹین ہے، اس کو ہم ایم پروٹین کہتے ہیں۔ سو جب وہ اندر آ جاتا ہے ایم پروٹین، اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنتی ہے، اور ایم پروٹینز ہمارے ہارٹ میں بھی موجود ہوتا ہے۔ سو وہ اینٹی باڈیز جا کے ہمارے ہارٹ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور ایک ڈیزیز ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم ریومیٹک فیور کہتے ہیں۔ سو آٹو ایمیون ڈیزیز میں جو ریومیٹک فیور ہوتا ہے اس میں جو ریئیکشنز ہوتی ہے وہ کرونک انفلیمیشن کی ریئیکشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اپنی باڈی کی سیلز کو نقصان پہنچائے گا۔ سو یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے، یہ ایک ہائپر سینسٹیو ڈیزیز ہے۔ سو ان کنڈیشن میں کرونک انفلیمیشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور دوسرا الرجک ڈیزیز، ہماری باڈی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ چیزوں سے، کچھ انوائرمنٹل سبسٹانسز سے الرجی ہوتی ہے۔ جب وہ چیز باڈی کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی باڈی ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہے، اس کے اگینسٹ ریئیکشن کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو جو رسپانس ڈیولپ ہوتی ہے الرجک ڈیزیز میں وہ کرونک انفلیمیشن کی رسپانس ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر پولنز ہو گئی یا پاؤڈر ہو گئی، کاسمیٹکس ہو گئی، کچھ لوگوں کی کاسمیٹکس سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پولنز سے الرجی ہوتی ہے یا ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، سو اس کے اگینسٹ ہماری باڈی میں ریئیکشنز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہماری باڈی اس کو الرجن یا انٹیجنس، ہماری باڈی اس کو ایک فورن باڈی تصور کرتی ہے کہ یہ ایک الرجن، ایک انٹیجن ہے، اس کے اگینسٹ پھر رسپانس ڈیولپ کرتی ہے۔ سو ہائپر سینسٹیوٹی ڈیزیز میں بھی کیا ہوگا؟ کرونک انفلیمیشن ہوگا۔ تھرڈ اس کی کیا کاز ہے؟ پرولانگڈ ایکسپوجر ٹو
ٹاکسک ایجنٹس کے اگینسٹ پرولانگڈ، جب ٹاکسک ایجنٹس کو ہماری باڈی کی ایکسپوجر زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ سلیکا ہے، سلیکوسس اس میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ سلیکا اگر ایک ٹاکسک ایجنٹ ہے، ہماری باڈی میں ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جائے، ہماری باڈی ایکسپوز ہو جائے اس سے زیادہ، تو پھر کیا ہوگا؟ سلیکوسس ڈیولپ ہوگا۔ ایلیویٹڈ پلازما لپڈس، ایلیویٹڈ پلازما لپڈس میں کیا ہوگا؟ جب پلازما میں لپڈ زیادہ ہو جاتی ہے، کولیسٹرول زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں ایتھیروسکلیروسس ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایتھیروسکلیروسس میں کیا ہوگا؟ ہماری جو بلڈ ویسلز ہے وہ بلاک ہو جائے گی، لپڈس اس کو بلاک کر دے گی، اکلوڈ ہو جائے گی ہماری، تو پھر ہماری جو بلڈ ہے، کسی آرگن کے اندر اگر کوئی بلڈ ویسل، کسی آرگن میں اگر کوئی بلڈ ویسل کی بلاکیج ہو جائے تو پھر وہ خون سپلائی بلاک ہو جائے گی، پھر اس آرگن، وہ جو ٹیشو ہے، آرگن ہے، وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ نیکسٹ، ہماری جو کرونک انفلیمیشن ہے، اس میں کون کون سی سیلز ہے اور اس کی رولز کیا ہے؟ سیلز اور میڈیٹرز آف کرونک انفلیمیشن۔ سب سے پہلے ہم میکروپیجز کی بات کرتے ہیں کہ میکروپیجز کی کیا رول ہے ہماری کرونک انفلیمیشن میں۔ میکروپیج جو ہے کرونک انفلیمیشن میں 2 میجر پاتھ ویز ہے اس کی ایکٹیویشن کی۔ ایک کلاسیکل میکروپیج ایکٹیویشن ہے اور دوسری الٹرنیٹیو میکروپیج ایکٹیویشن ہے۔ پہلے ہم کلاسیکل میکروپیج ایکٹیویشن کی بات کرتے ہیں کہ اس میں میکروپیجز کی ایکٹیویشن کیسی ہوتی ہے۔ 2 طرح کی میکروپیجز ہوتی ہے، ایک M1 میکروپیج ہوتا ہے، ایک M2 ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں کہ اس میں کس طرح میکروپیج ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ یہ 2 طرح کی ایکٹیویشن ہے، الٹرنیٹیو میکروپیج ایکٹیویشن اور کلاسیکل میکروپیج ایکٹیویشن۔ کلاسیکل میکروپیج ایکٹیویشن میں کیا ہوگا کہ جو مائکروبز یا انٹرپیران گیما کہاں سے آئے گا؟ یہ ٹی لمفوسائٹس ریلیز کر دے گا۔ ٹی لمفوسائٹس انٹرپیران گیما ریلیز کر کے پھر میکروپیج کو ایکٹیویٹ کر دے گا، اور میکروپیج کون سے میکروپیج کو ایکٹیویٹ کر دے گا؟ M1 میکروپیج کو۔ اور پھر یہ M1 میکروپیج کیا کرے گا؟ اس میں کیا ہوگا؟ پھر ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز بنے گی یا نائٹرک آکسائڈ۔ یہ کیا کرے گی؟ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز، اس کی میکینزم ہم نے پڑھی بھی تھی کہ یہ کیسے ڈسٹرائے کرتے ہیں کسی آرگینزم کو۔ ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز یا لائسوسومل انزائمز، کیونکہ میکروپیج کے اندر بھی لائسوسوم ہوگی، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ جب وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی بیکٹیریا یا فنجائی یا کسی اور ایجنٹ کو انگلف کر لے گی اور اس کو تھرو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز یا نائٹرک آکسائڈ یا لائسوسومل انزائم اس کو ڈسٹرائے کرے گی۔ اور یا کیا ہوگا؟ IL-1، IL-12 اور IL-23 یہ سائٹوکائنز ریلیز ہو جائے گی یا کیموکائنز، اور یہ کیا انفلیمیشن میں ہیلپ کرتی ہے۔ ایک تو M1 میکروپیج ہے جس کا کام کیا ہے کہ یہ پیگوسائٹوسس کرتی ہے، مین بیکٹیریا اور جو پنجائی ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور انفلیمیشن میں ہیلپ کر دیتے ہیں، انفلیمیشن کو انڈیوس کر دیتے ہیں۔ دوسری طرح کی کون سی پاتھ وے ہے؟ الٹرنیٹیو میکروپیج ایکٹیویشن۔ اس میں M2 ٹائپ آف میکروپیج انوالو ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب IL-3 اور IL-13 اور IL-4 یہ میکروپیج کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی لمفوسائٹ سے آتے ہیں۔ IL-13 اور IL-4 لمفوسائٹ سے آتے ہیں، یہ میکروپیج کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور میکروپیج کیا کرتے ہیں؟ پھر M2 میکروپیج بن جاتا ہے یا M2 میکروپیج ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ M2 میکروپیج جو ہے وہ گروتھ فیکٹر ریلیز کر دیتے ہیں یا TGF-β، اور گروتھ فیکٹر
ٹیشو ریپیئر اور فائبروسس میں ہیلپ کر دیتا ہے، ٹیشو کو ریپیئر کر لیتا ہے. جب کوئی افینڈنگ ایجنٹ ریموو ہو جائے، فار ایگزامپل اگر بیکٹیریا وائرس آیا ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر ٹیشو کو ریپیئر ہونا پڑتا ہے، تو اس کنڈیشن میں پھر M2 میکروپیجز ایکٹیویٹ ہوگی. ایک تو کام یہ ہے اس کا کہ یہ ریپیئر کرتا ہے ٹیشو کا. دوسرا اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس، مین انفلیمیشن کو سٹاپ کر دیتا ہے. IL-10 اور TGB کے ذریعے اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس پروڈیوس کر دیتا ہے، انفلیمیشن کو سٹاپ کر دیتا ہے. تو یہ 2 طرح کی میکروپیج ایکٹیویشن ہے. اس کو ابھی ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. کلاسیکل میں کیا ہوگا، مائکروبیل پروڈکٹس کی وجہ سے، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ مائکروبیل یا تو مائکروب کی کچھ پروڈکٹس ہوگی جو اس کو ایکٹیویٹ کر دے گی، یا انٹرفیرون الفا. ٹھیک ہے، جیسے کہ انڈوٹاکسین جو مائکروبز میں ہوتے ہیں، مائکروبز کی سیل ممبرین میں انڈوٹاکسینز موجود ہوتے ہیں. اور یہ کیسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، انگیج ود TLRs ٹول لائک ریسیپٹرس کے ساتھ، جو کہ میکروپیج کی ممبرین پہ ہوتا ہے، ٹول لائک ریسیپٹرس جن کے ساتھ یہ انڈوٹاکسین بائنڈ ہو جاتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. یا یہ INF گیما ٹی سیل ڈیرائیوڈ سگنل جو کہ ٹی سیل سے آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. ٹی سیل بھی INF گیما جو ہے وہ بھی جا کی ممبرین، مائکروپیج کی ممبرین کے ساتھ کچھ ریسیپٹر ہوگی، اس کے لیے بائنڈ ہو جائے گی، اس کو ایکٹیویٹ کر دے گی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کے اندر یہ چیزیں بنے گی، ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز اور نائٹرک آکسائڈ. یہ اسپیشیز بنے گی، اور ان اسپیشیز کا کام کیا ہے کہ یہ جو پارن ایجنٹ ہے، جو بیکٹیریا وائرس، اس کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. لائسوسومل انزائم کو بھی ریگولیٹ کر دے گی تاکہ وہ انجسٹڈ آرگینزم کو کل کر لے، ختم کر لے. سو یہ پاتھ وے ایک کلاسیکل میکروپیج ایکٹیویشن ہے. دوسری الٹرنیٹیو ہے جو ہم نے ابھی پڑھا کہ اس میں ٹی لیمفوسائٹ کیا ریلیز کرے گی، IL-4 اینڈ IL-13 یہ ریلیز کرتی ہے. اور اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ M2 میکروپیج کو، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ M2 میکروپیج کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جو کہ ٹیشو ریپیئر میں ہیلپ کرتا ہے M2 میکروپیج. اور دوسرا اس کا کام کیا ہے، ٹیشو ریپیئر میں ہیلپ کرتا ہے. دوسرا اس کا کام کیا ہے کہ یہ پروموٹ انجیوجینیسس. انجیوجینیسس کیا ہے کہ اس میں نئی بلڈ ویسل بنتے ہیں، نیو بلڈ ویسلز بنتے ہیں. پرانے بلڈ ویسل سے نئی بلڈ ویسلز بنتے ہیں، کیونکہ ٹیشو ڈسٹرائی ہوئی ہوگی تو اس میں بلڈ ویسل بھی ڈسٹرائی ہوگی. سو جب انفلیمیشن ختم ہو جائے گی تو پھر بلڈ ویسل کو دوبارہ بننا پڑتا ہے. سو یہ کیا کرے گی، گروتھ فیکٹرز جو یہ سیکریٹ کرتی ہے، یہ انجیوجینیسس کو پروموٹ کر دیتا ہے، نئی بلڈ ویسلس کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. ایکٹیویٹ فائبروبلاسٹ کیا کرتا ہے، جو کہ یہ سیلز ہے جو کہ فائبرز بناتے ہیں، کولاجن فائبرز. سو فائبروبلاسٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ یہ کولاجن فائبرز بنا لے اور وہ ٹیشو ریپیئر میں ہیلپ کرے. اسٹیمولیٹ کولاجن سینتھیسس. میکروپیج سیکریٹ میڈیٹرز سچ ایز سائٹوکائنز. میکروپیج جو ہے سائٹوکائنز، TNF، IL-1 کیموکائنز اینڈ ادر، ان چیزوں کو بھی یہ سیکریٹ کر دیتا ہے. اور میکروپیج کا دوسرا کام کیا ہے کہ یہ ٹی سیلز کو اینٹیجن بھی پریزنٹ کر دیتا ہے. کوئی اینٹیجن انگلپ کر لیتا ہے اور پھر ٹی سیلز کو پریزنٹ کر دیتا ہے، ٹی سیلز کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ ٹی سیلز اس کو پہچان سکے. سو یہ رول آف میکروپیجز ہے. نیکسٹ، لیمفوسائٹ کا کیا رول ہے کرونک انفلیمیشن میں. میجر فنکشن آف دیز لیمفوسائٹ میڈیٹرز آف اڈاپٹیو امیونٹی. یہ اڈاپٹیو امیونٹی، لیمفوسائٹ کا کیا رول ہے کہ یہ اڈاپٹیو امیونٹی کی دو طرح کی امیونٹی ہے، ایک انیٹ ہے، ایک اڈاپٹیو ہے. انیٹ انبان ہوتا ہے، پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں انسان میں. اڈاپٹیو بعد میں بنتا ہے،
اس وقت بنتا ہے جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا جائے تو اس کے اگینسٹ اسی وقت جو امیونٹی بنتی ہے اس کو اڈاپٹیو امیونٹی کہتے ہیں. سو لیمفوسائٹس جو ہے یہ اڈاپٹیو امیونٹی میں ہیلپ کرتی ہے، میڈیٹر آف اڈاپٹیو امیونٹی ہے. اب جو لیمفوسائٹس ہے اس 3 طرح کی لیمفوسائٹس ہے، ہیلپر سیلز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہاں پر فنکشن کرتی ہے. ایک Th1 ہے، ایک Th2 ہے، ٹی ہیلپر سیلز. لیمفوسائٹس تو 2 طرح کے ہیں نا، ایک ٹی ہیلپر سیل ہے اور ایک ٹی کیلر سیلز ہے. ٹی کیلر سیل جو ہے وہ کل کر دیتا ہے وائرس، کسی کینسر سیل کو یا کسی وائرل سیل کو، جن سیلز کے اندر وائرس موجود ہوتا ہے ان کو. یہاں پر ہم CD4 جو ٹی ہیلپر سیلز ہے اس کی بات کرتے ہیں. وہ 3 طرح کے ہے، ایک Th1 ہے، ایک Th2 ہے اور ایک Th17 ہے. سو جو ٹی ہیلپر 1 سیلز ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ سائٹوکائن انٹرفیران گیما جو ہم نے ابھی میکروپیج میں کلاسیکل پاتھ وے میں پڑھا بھی کہ لیمفوسائٹ کیا کرتے ہیں، انٹرفیران گیما پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ کلاسیکل پاتھ وے میں میکروپیج کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. سو انٹرفیران گیما پروڈیوس ہوتا ہے اور میکروپیج کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. پھر میکروپیج کیا کرتے ہیں، میکروپیج پھر یہی چیزیں بناتے ہیں اور یہ سائٹوکائنز ریلیز کرتے ہیں جب مائکروپیج ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا Th2 سیل جو ہے وہ کیا ریلیز کر دیتے ہیں، 2 طرح کی سائٹوکائنز، IL4 IL5 اور IL3. اس کا کام کیا ہے کہ یہ ایوسینوفل کو ریکروٹ کر دیتا ہے. جس جگہ پہ ایوسینوفل کی ضرورت ہوگی اس جگہ پہ ایوسینوفل بھی ایک WB سے ہے، اس کو ریکروٹ کر دیتا ہے، اس جگہ پہ کھینچ لاتے ہیں. اور دوسرا یہ الٹرنیٹیو پاتھ وے میکروپیج ایکٹیویشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ IL13 اور IL4 یہ کہاں سے ریلیز ہوتے ہیں، لیمفوسائٹ سے، اور IL5 یہ ایوسینوفل کو ریکروٹ کر دیتے ہیں اور الٹرنیٹیو پاتھ وے میکروپیج ایکٹیویشن میں ہیلپ کرتا ہے. تیسرا جو Th17 ہے یہ IL17 کو ریلیز کر دیتا ہے یا اور بھی دوسری سائٹوکائنز کو بھی ریلیز کر دیتا ہے جو کہ سیکریشن آف کیموکائنز میں ہیلپ کرتے ہیں، کیموکائنز ریلیز کر دیتے ہیں. اور کیموکائنز کا کام کیا ہے جو ہم نے پڑھا بھی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا. کیموکائنز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. کیموکائنز کا کام کیا ہے کہ یہ نیوٹروپلز یا دوسری WBC کو ریکروٹ کر دیتا ہے، کھینچتے ہیں. جس جگہ پہ انجری ہوگی یا جس جگہ پہ اوفینڈنگ ایجنٹ موجود ہوتا ہے اس جگہ پہ WBC کو کھینچ لاتے ہیں. سو Th17 IL17 کو اور دوسری سائٹوکائنز کو ریلیز کر دیتا ہے، جو کہ یہ سائٹوکائنز کیا کرتے ہیں، یہ کیموکائنز کی سیکریشن کو انڈیوس کر دیتے ہیں. کیموکائنز خود سے سیکریٹ نہیں ہوتی، سائٹوکائنز آئے گی Th17 سے اور کیموکائنز کو ریلیز کروا دے گی کسی سیل سے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ایک پاتھ وے ہے، لیمفوسائٹ اور جو میکروپیجز ہے یہ ایک دوسرے سے کیسے لنک ہوتے ہیں، انٹریکشن اس کی کیسی ہوتی ہے، جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا بھی کہ یہاں پر یہ ایک لیمفوسائٹ ہے، جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ٹی لیمفوسائٹ جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، میکروپیج جب IL12 اور IL17 ریلیز کر دیتے ہیں تو یہ ٹی لیمفوسائٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اور ٹی لیمفوسائٹ ایکٹیویٹڈ ٹی لیمفوسائٹ کیا کرتا ہے، یا تو Th1 پاتھ وے میں چلا جاتا ہے یا Th17 میں. Th17 جو پاتھ وے ہے اس میں یہ کیا کرتے ہیں، Th17 پاتھ وے ہم نے ابھی پڑھا بھی کہ Th17 جو پاتھ وے ہے اس میں کیا کرتا ہے، یہ جب یہ Th17 ریلیز ہو جاتا ہے، سو Th17 کیا کرے گا، کیموکائنز کو سیکریٹ کر دے گا اور دوسری نیوٹروپلس کو اس جگہ پہ کھینچ لائے گا. سو
ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट करते हैं TH17, और अगर ये TH1 पाथवे में चला जाए तो फिर वो क्या करेगा, इंटरपेरान गेमा रिलीज़ करेगा। और इंटरपेरान गेमा क्या करता है, मैक्रोपेज की क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट कर देता है। और उसमें क्लासिकल पाथवे में मैक्रोपेज का काम क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है और कोई जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसको पेगोसाइटोस कर लेता है। ठीक है। सो ये एक्टिवेटेड मैक्रोपेज क्या करेगा, टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है। जब टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये पाथवे इस तरह चलता रहता है। सो लिम्फोसाइट और मैक्रोपेज की इंटरेक्शन की ये पाथवे है। फिर यूसिनोफिल का रोल क्या है। यूसिनोफिल इम्यून रिएक्शंस abundant in immune reactions mediated by IgE and parasitic infection। ये कौन से इम्यून रिएक्शन में ज़्यादा होते हैं यूसिनोफिल, जिन रिएक्शन में अगर पैरासाइट हमारी बॉडी पे अटैक कर ले तो यूसिनोफिल ज़्यादा होगी, उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होगी उसमें यूसिनोफिल ज़्यादा होगी। या अगर कोई एलर्जी काज हो जाए तो उन कंडीशन में भी यूसिनोफिल ज़्यादा होती है। दे हैव ग्रेन्यूल्स, क्योंकि जो IgE है, IgE अगेंस्ट पैरासाइट्स बनते हैं। IgE का रोल क्या है कि ये पैरासाइट के अगेंस्ट बनते हैं। सो जिन इम्यून रिएक्शन में IgE इन्वॉल्व होगी और पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उसमें यूसिनोफिल का रोल है। दे हैव ग्रेन्यूल्स दैट कंटेन मेजर बेसिक प्रोटीन टॉक्सिक टू पैरासाइट्स। यूसिनोफिल के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, और वो प्रोटीन पैरासाइट्स के अगेंस्ट वो टॉक्सिक होता है, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं वो प्रोटीन। सो यूसिनोफिल का काम क्या है, ये पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने का काम है इसका। आल्सो इंजर्स होस्ट एपिथेलियल सेल्स, ये होस्ट एपिथेलियल सेल्स को भी इंजर्ड कर सकता है। सो आल्सो कंट्रीब्यूट टू टिश्यू डैमेज। सो ये टिश्यू डैमेज में भी कंट्रीब्यूट करता है। इन इम्यून रिएक्शन सच एज एलर्जीज। सो जो एलर्जिक रिएक्शंस होता है और जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूसिनोफिल की रोल होती है। मास्ट सेल जो है ये एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दोनों में मास्ट सेल का रोल है। मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। मास्ट सेल और जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स ब्लड के अंदर होता है। जब ब्लड के अंदर जो WBC होते हैं और उसको बेसोफिल कहते हैं, और जब ये टिश्यू के अंदर आ जाए तो उसको मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल और बेसोफिल में यही फ़र्क है, लेकिन मास्ट सेल बेसोफिल से थोड़े डिफरेंट है। मास्ट सेल टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं, एक जगह पे मौजूद होते हैं, और बेसोफिल जो है वो ब्लड के अंदर मूव कर लेते हैं, इन मोशन होते हैं। सो मास्ट सेल्स और बेसोफिल अपने सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं, FcER1 रिसेप्टर, जो क्या करता है, IgE एंटीबॉडी की FC पोर्शन के साथ बाइंड होते हैं। FC पोर्शन कौन सा होता है, ये जैसे कि ये एक एंटीबॉडी है तो ये इसका FC पोर्शन है, तो यहाँ पे बाइंड होते हैं। सो ये रिसेप्टर क्या करता है, IgE एंटीबॉडी की FC पोर्शन के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है। ये क्यों बाइंड होते हैं, जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, जैसे कि अगर पोलन से किसी की एलर्जी है, तो जब पोलन आ जाए उसकी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट ये IgE एंटीबॉडी बनती है, IgE एंटीबॉडी। ठीक है, उसके अगेंस्ट IgE एंटीबॉडी बनती है, और ये IgE एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जब दूसरी दफ़ा वो वही वाली पोलन आ जाए जिसको हम एलर्जिन कहते हैं, तो फिर वो जाके IgE की इस सरफेस के साथ वो पोलन अटैच हो जाते हैं,
اور ماسٹ سیل کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. پھر ماسٹ سیل سے کچھ ڈی گرینولیشن ماسٹ سیل کی ہو جاتی ہے، اس سے گرینیولز ریلیز ہو جاتے ہیں، کچھ سیروٹونین، کچھ اور کچھ پروسٹاگلینڈنس یا کچھ اور چیزیں لیوکوٹرینس، یہ ساری چیزیں ان سے ریلیز ہو جاتی ہے اور ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن جسے ہم کہتے ہیں. سو امیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہوتا ہے اس میں. آئی جی ماسٹ سیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انٹیجن کو ریکگنائز اسپیسیفکلی، جو انٹیجن دوسری بار اگر پرانی والی انٹیجن آ جائے تو اس کو ریکگنائز کر دیتے ہیں اور ہماری سیلز ڈی گرینولیشن اس کی ہو جاتی ہے، جو کہ ہسٹامینز اور پروسٹاگلینڈنس یہ چیزیں ریلیز کر دیتی ہے. تو ہماری باڈی میں ایک امیون ریئیکشنز، ایک ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. سو یہ تھا کرونک انفلیمیشن اور اس کی کچھ ڈیٹیلز. سو اگر اس میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے آپ لوگوں کو. سو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.